بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ جادو کیا ہے؟ کیا یہ سچ میں جادو ہے کہ ایک سماج کے لوگوں کے مانسکتا ہے، سائیکالوجی ہے، یا اس طریقے سے ان کے وہم ہے؟ سچائی کیا ہے؟ قرآن کریم میں جادو ہونے کے ثبوت ملتے ہیں اور اس کا بہترین توڑ کا بھی علاج قرآن کریم میں ملتا ہے، سند کے ساتھ حدیث مبارک میں بھی ہے۔ اور جادوگر کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک قول ہے، الساحر فانصرفه فلیس منا فلیس منا فلیس منا۔ جادو کرنے والا، جادو کرانے والے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے امتی میں سے نہیں ہے اور دار اسلام سے وہ خارج ہے۔ جادو ایک سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بہت سے جادوگروں کی گردنوں کو اڑائے تھے، قتل کیے تھے اور اس کو داخل فی النار کیے تھے، واصل جہنم کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور ہاتھ میں کچھ پتھر کو گنتے ہیں کہ فلاں عدد ہے، 8 ہے، 10 ہے، جو بھی ہو، اور اس پتھر کو گننے کے بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے جادوگروں یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں؟ تو جادوگر کچھ منتر کو پڑھتے ہیں اور شیطان کے ذریعے سے معلومات فراہم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمر فاروق تمہارے ہاتھ میں اتنے اتنے پتھر ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے کہ میرے ہاتھ کے پتھر کو میں نے گن کر رکھا تھا، جادوگر نے بتا دیا، اچھا ایسا کرتا ہوں اس پتھر کو پھینک دیتا ہوں میں۔ حضرت عمر فاروق نے اس پتھر کو پھینکے، پھر بغیر گن کر کے، بغیر عدد کے معلومات کر کے، بغیر تعداد معلومات کر کے پتھر کو اس نے اٹھایا اور پھر ہاتھ کو باندھ لیا۔ بولا اب بتا جادوگر میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں؟ وہ جادوگر بار بار منتر پڑھتا رہا، شیاطین منتر، لیکن بالکل بتا نہیں پایا۔ اس سے پتا چلتا ہے جادوگر جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، شیاطین کے ذریعے سے معلومات کر کے وہی بتاتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ 100% اس نے صحیح بتایا، وہی کچھ وہ بتاتے ہیں۔ تو میرے محترم، جادو ایک سخت ترین ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دیگر گناہ جو ہوتا ہے انسان تک محدود ہوتے ہیں، چوری کر رہا اور برائی کر رہا، دیگر خرافات کر رہا ہے، لیکن ایک جادو جیسے گناہ ہوتے ہیں، اس سے پورے سماج میں، معاشرے میں پھیلتے ہیں اس کی گندگی اور اس کی نحوست۔ تو یہ جادوگر یہ بہت ذلیل ہوتے ہیں اور جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑی نحوست۔ یہ شیاطین کو پورے میں پھیلا دیتے ہیں اور انسان کو تذبذب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر آج ہمارے ماں بہنوں کو جادوگر اپنے اس طریقے کر کے انہیں بتایا اور آپس میں لڑوا دیا۔ تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، جادو کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ قرآن کریم کو آئیے ہم پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی پہلے پارہ کی آیت ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ ہاروت ماروت، سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ دو فرشتے تھے، ہاروت ماروت، جو بتا رہا۔ تو انسان کی بہت سرزنش کرتے تھے، انسان کی بہت برائیاں کرتے تھے، انسان کو بہت لعن و طعن کرتے تھے، انسان کو بہت تانا کشی کرتے تھے، کامنٹ کرتے تھے، انسان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے، ایسے ہوتے، ایسے ہوتے۔ اللہ رب العزت کو دیکھ کر یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت فرشتے کے اندر انسانی دل دے کر دنیا میں بھیج دیا، انسانی خواہشات، انسانی ضروریات دے کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ پھر آخر کار بہت لمبا واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت پر عاشق ہوئے، پھر اس طریقے سے وہ جادو سکھائے اور ان کے ساتھ برائی کی، منہ کالا کیا، اور پھر اس کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے جادو کیا۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے جو جادو ہوا ہے نا، کیا چیز کے لیے ہوا ہے؟ کسی کو روزی ماننے کے لیے نہیں ہوا، کسی کو بے روزگار کرنے کے لیے نہیں ہوا، کسی کا اولاد کو مارنے کے لیے نہیں ہوا، کسی کو آپس میں زمین جائیداد کے لیے نہیں ہوا۔ سب سے پہلے دنیا میں اگر جادو ہوا تو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جدائی پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو الگ کرنے کے لیے،
سب سے پہلا جادو دنیا میں ہوا، یعنی دونوں کو الگ کر دے. جو ہے نا ہاروت و ماروت ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جادو ہاروت اور ماروت نے کیا. آج کل یہ بہت زیادہ عام چلن بات ہے، آج کل لوگوں میں بہت زیادہ شکوہ کو ملتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے نہیں بول رہا، شادی ہو گئے پھر بھی وہ اس طرح کر رہا، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے. یہ سب تو چیز ہے، کچھ تو ایسے آپسی چیز ہوتی ہے جو ایک دونوں کو ایڈجسٹ کوآپریٹ نہیں کر پاتے. کوئی ساری چیز ہوتی ہے شیاطین ہے، جادو اور سحر کا بھی معاملہ ہوتا ہے. کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کا ورد بہت آسان بتاؤں گا، میں غور سے سنیے آخر تک. تو میرے محترم اس جادو کی نحوست جو ہے نا دنیا میں بہت زیادہ عام ہے. جتنی برائیاں ہوں گی جادو. حضرت مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی میرے گھر کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، بہت زیادہ غمزدہ رہتی ہے، سر میں ان کے درد ہوتے ہیں، جسم اس کی بہت زیادہ درد سے تڑپتی ہے، مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور چیختی ہے، چلاتی ہے. یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھائی بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضرت مرتضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص اس کا علاج یہی ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک ایسی چیز کو زمین پر نازل فرمایا ہے، ایک ایسی نعمت کو زمین پر نازل فرمایا ہے، ایک ایسا کلام کو نازل فرمایا ہے. اگر تم ان کے ذریعے سے جادو کا علاج کرو گے تو سارے کے سارے جادو، سحر اور ہر طریقے سے تکلیف سے نجات پا جاؤ گے. فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا ہے. فرمایا 21 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ لو، 21 بار سورہ فلق پڑھ لو، 21 بار سورہ ناس کو پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے اسے پلا دیا کرو، اور اس طریقے سے اسے 3 دن تک جاری رکھو، انشاءاللہ اسے نجات ہو جائے گا. تو میرے محترم یہ جو جادو کے کاٹ کا جو میں آپ سے بتایا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ بہت اہم ترین ہے. اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کا نزول فرمایا تھا جب لبی بن عامر نے سخت ترین جادو یہودیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زروان کے کنویں میں جادو کر کے گاڑ دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے رہنمائی فرمائی تھی اور جادو کو کاٹنے کا عمل بتایا تھا. تو ہم امتی کے لیے ایک بہت انمول تحفہ ہے، ہم خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بتائیں اور جادو سے مکمل نجات پائے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات